دوسری جانب سندھ اسمبلی کے باہر ناصر حسین شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے آج آپ سب کے سامنے بہت ساری خبریں ہیں اور جن میں یہ بھی خبر ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ایک ڈرامہ ہوا اور اب یہ پلانٹڈ ڈرامہ تھا یا اس میں کیا حقیقت کیا افسانہ تھا کہ آپ نے خود دیکھا کہ کل یہ جو ہمارے ایم پی اے صاحب تھے پی ٹی آئی کے گبول صاحب، انہوں نے خود ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے اپنی پارٹی سے ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر اسی طرح دو اور اراکین اسمبلی جس میں ابڑو صاحب اور شر صاحب، انہوں نے بھی اپنے ویڈیو بیان دیے اور پھر انہوں نے اپنی پارٹی سے جو تحفظات تھے ان کے وہ ظاہر کیے کہ جی جو انہوں نے غلط قسم کی ٹکٹس ایوارڈ کی ہیں سینٹ میں، جس طرح تمام جو بھی انہوں نے جہاں جہاں یہ ٹکٹس دیے ہیں وہاں پہ ہر جگہ پہ یہ اعتراضات ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی طرف سے، اور پھر جو ان کے سینئر لوگ ہیں انہوں نے بھی اس پہ بیان دیے اور یہ اعتراضات سامنے لائے۔ یہ تینوں اراکین بھی ساتھ تھے ہیں یا جیسے بھی آپ کہہ لیں، لیکن وہ آئے بھی اپنی مرضی سے یہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پارٹی کے لحاظ سے ووٹ نہیں دیں گے، لیکن ہم لوگ ہیں پی ٹی آئی میں ہی۔ اب اگر ہم نے جو الزام کچھ لگائے جا رہے ہیں کہ جی وہ اغوا ہوئے ہیں اور پھر پیسوں کی بات آ رہی ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو ان کو منظر عام پر لایا کیوں جاتا؟ اور پھر اگر پیسوں کی بات ہوتی تو ظاہر ہے وہ تو ہمیں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ صرف ان کو سینٹ کا ووٹ چاہیے تو وہ ویسے ہی سینٹ کا ووٹ ہمیں دے دیتے۔ یہ اس طرح کی بات کرنے کا ان کو سامنے لانے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ یہ تو انہوں نے خود اسٹیپ اٹھایا اور انہوں نے اپنے پارٹی سے اظہار ناراضگی کیا، جس میں اب بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ دونوں جو دیگر اراکین اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، اسلم ابڑو صاحب اور سردار شہریار خان شر صاحب، انہوں نے آپ سے بات کی اور وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ گبول صاحب کیوں آیا، وہ پہلے سے پلانٹڈ تھے، کوئی اس طرح کا ایشو تھا، یا بعد میں کسی نے انہیں کچھ کہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آج ناخوشگوار واقعہ فلور آف دا ہاؤس پہ اسمبلی کے اندر جو ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ وہاں سے ان کو لے جایا جا رہا تھا، ہمارے اراکین اسمبلی نے سمجھا کہ ان کو زبردستی لے کے جایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ آئے تو ان تینوں کے ساتھ تھے، تینوں ساتھ آئے تھے اور ایک ہی گاڑی میں آئے تھے، وہ اس کی فوٹیج بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو زبردستی لے کے جایا جا رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ آپ ان کو نہ لے جائیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تو وہ سب ہٹ گئے، حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ان کی تعداد کم تھی اور ہمارے اراکین اسمبلی کی تعداد زیادہ تھی۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی، کوئی دھونس دھاندلی اغوا کا سلسلہ ہوتا تو ظاہر ہے ہمارے لوگ ان کو نہ جانے دیتے، لیکن جب اس نے خود کہا کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں تو سب پرے ہٹ گئے۔ تو یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جو ایم این ایز ہیں انہوں نے بھی کھل کے کہا ہے کہ جو نومینیشن ہے پی ٹی آئی کی، ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے بلکہ بائیکاٹ کریں گے۔ تو یہی مختلف اسمبلیوں میں آپ دیکھ لیں، بلوچستان میں سردار یار محمد رند صاحب ہیں، دیگر بہت سارے ان کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں جو ان سے نالاں ہیں۔ اسی طرح ایم این اے بھی، کے پی میں بھی، چلے پنجاب کا تو انہوں نے کسی طرح بھی سارا سلسلہ کر دیا، لیکن ہر جگہ پہ ان کے اپنے لوگ ان سے منحرف ہیں، ان کی پالیسیز سے تنگ ہیں۔ اب یہ تینوں ایم پی ایز نے یہ تو کہا تھا نا کہ ہمیں کسی قسم کا کام نہیں کیا جاتا، اور سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ایون جو ہمارے دو رورل ایریاز کے ایم پی ایز ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو بہت زیادہ ناانصافی ہوئی ہے، تو وہ انہوں نے خود کہا ہے آپ کے سامنے۔ میں صرف اس لیے آپ کے سامنے آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، ہر کسی کو حق ہے کہ جس کو بھی وہ ووٹ دینا چاہے، کسی کے اوپر
کوئی پریشر نہیں ہے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کریم قبول کو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ایم پی اے تھے، انہوں نے اس کا گلا پکڑا ہوا تھا اور پھر اسمبلی کے اندر زبردستی اس سے بیان دلایا گیا کہ اور نعرے بھی مارے گئے، ساری چیزیں اس سے کرائی گئی. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسے اسمبلی سے باہر لے آئے اور زبردستی ایک کالی گاڑی میں بٹھا کے اس کو یہاں سے لے گئے. کیا کسی رکن اسمبلی کو یہ سندھ حکومت یا اسمبلی اجازت دیتی ہے کہ کسی رکن اسمبلی کو اس طرح زدوں کو کر کے اغوا کر کے اسمبلی سے باہر نکال کے گاڑی میں لے جایا جائے؟ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ جی بالکل، آپ کی کیمرے کی آنکھوں میں یہ سب محفوظ ہیں، اور جس طرح وہ لوگ آئے تھے اسمبلی میں وہ بھی آپ کے پاس کلپس اور فوٹیج موجود ہیں کہ وہ خود آئے تھے. وہ تینوں اراکین اسمبلی ساتھ آئے تھے اور اسمبلی میں گئے، انہوں نے روسٹر پر بھی سائن کیے. بعد میں آ کر ان سے کچھ کہا گیا، اب کیا ان کو دھمکی ملی ہے، کیا ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جس انداز سے ان کو لے جایا گیا وہ آپ سب اس کے شاہد ہیں. تو اس سے لیکن یہ اب اس اراکین اسمبلی کی مرضی ہے نا. گبول صاحب کی مرضی ہے، وہ ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے، کس کو ووٹ دیتے ہیں ان کی مرضی ہے. ابڑو صاحب کی بھی اس طرح، شر صاحب کی بھی اس طرح اور بھی جو دیگر معزز اراکین اسمبلی ہیں، یہ ان کی اپنی ثوابدید پہ ہے. اور یہ بھی جو سینٹ کا ووٹ ہے اس سے ڈیفیکشن بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہوتی ہے صرف پرائم منسٹر، چیف منسٹر کے ووٹ میں، یا پھر جو فائنینشیل بل ہو اس میں اگر کوئی اپنی پارٹی سے انحراف کرے تو اس کی ڈیفیکشن ہوتی بنتا ہے نہیں بنتا؟ لیکن جس طرح لے جایا گیا ہے وہ ظاہر ہے. یہ اس میں دیکھیں جو ان کے بیانات آئے تھے جس میں انہوں نے اپنے پارٹی سے اظہار ذات تعلقی یا ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اب وہ ووٹ دیتے نہ دیتے یہ تو ان کی مرضی تھی. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان پر نامزدگیوں پر اعتراض ہے، اور جو دیگر بھی رویہ ہے پی ٹی آئی کا وہ ہمیں اس پر اعتراض ہے، اس لیے میں بھی وہ ووٹ نہ دیتے، کسی کو بھی نہ دیتے. صوبائی وزیر کی رہائش گاہ پر جہاں سے یہ تینوں ارکان کو لایا گیا، ایک ہی ساتھ کیوں لایا گیا؟ تینوں اگر الگ الگ تھے، کراچی میں تھے، اغوا نہیں ہوتے تو صوبائی وزیر کی رہائش گاہ سے دیکھیں کیوں؟ میرا عرض یہ ہے کہ یہ تینوں پی ٹی آئی کے ہی اراکین اسمبلی ہیں اور آپس میں ان کا گہرا تعلق ہے. یہ ساری چیزیں تو آپ کو ابڑو صاحب بھی بتا سکتے ہیں، شر صاحب بھی بتا سکتے ہیں، اور باقی دیگر چیزیں جو ہیں ایک قسم کے الزامات ہیں، ساری چیزیں ہیں وہ بھی ساری سامنے آ جائیں گی. کوئی بات چھپتی نہیں ہے، جو بھی بات ہوگی سب کے سامنے آ جائے گی. جی ایوان کے اندر ہوا جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، ویڈیوز موجود ہیں، ایوان کے اندر بھی قریب قبول کو زدوں کو کیا گیا، ایون اس کی قمیص تک پھٹ گئی ہے. تو اس کی بھی ایوان کے اندر بھی ایک ایم پی اے کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے. جی بالکل، میں نے پہلے ہی کہا کہ انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے لیے اسپیکر صاحب ضرور کوئی ایکشن لیں گے، لیکن یہ بھی میں نے وضاحت کر دی کہ جس طرح ان کو لے جایا جا رہا تھا وہ بھی آپ کے پاس کلپ ہوگی کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ زبردستی لے جایا جا رہا ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی نے ان کو روکا کہ بھائی اگر وہ اپنی مرضی سے جائے تو لے جائے. اس پر ظاہر ہے یہ ناخوشگوار تھوڑا واقعہ آیا ہے، لیکن جب انہوں نے وضاحت کر دی گبول صاحب نے تو ان کو جانے دے دیا. اچھا شاہ صاحب، کل ایم کیو ایم اراکین کی طرف سے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے، لہٰذا وہ 2 دن سے اجلاس میں نہیں آ رہے. تو ان سے کسی قسم کا آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ان سے تحفظات آپ کی طرف سے پوچھے گئے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے کوئی تھریٹ ہے یا کیا معاملہ ہے؟ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات، اور کتنے اراکین ہیں اور کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس جو آپ کے موقف کی تائید کرتے ہیں یا آپ کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں ہمیں اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے. یہ بھی انہوں نے خود بیانات دیے تھے کہ وہ اپنی پارٹی سے ان کو ناراضگی تھی. اگر ایم کیو ایم کے کچھ اراکین کو ایسی بات ہے تو وہ ان کو پتہ ہے، ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات ہیں کہ بالکل جمہوری طور پر سارا کام ہونا چاہیے.
جو ووٹ دینا چاہتا ہے جس کو دے، اس کی مرضی ہے. یہ بات منحصر ہے نامزدگیوں پر کہ آیا لوگوں کو ان پر اعتراض ہے یا نہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نامزدگیاں ہوئی ہیں اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. اگر اعتراضات ہیں تو جو پی ٹی آئی کی طرف سے نامزدگیاں ہوئی ہیں ان پر انہوں نے کھل کر اظہار کیا ہے. جو بہت سارے ہر جگہ پہ پورے پاکستان میں ان پر یہ اعتراضات ہوئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم کے پاس ہم پولیٹیکلی طور پر گئے تھے اور سب کے سامنے گئے تھے کہ ہم نے انہیں ایک آفر کی جو جمہوری طور پر کی جا سکتی ہے، اور وہ ان سے ہماری بات ہوئی. انہوں نے آپس میں جو مشورے کیے، اس کے بعد جو ان کا فیصلہ ہے ہمیں وہ قبول ہے. وہ اپنے طور پر وفاقی حکومت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے. ہم آتے تو زیادہ اچھی بات تھی. یہ تو انہی کے اوپر منحصر کرتا ہے. جی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ ایکشن میں نظر آئے. آج بھی سیم صورتحال تھی اسمبلی کے اندر بھی، ان کو بھرپور ایکشن میں دیکھا گیا. وہاں تو کارروائی کر دی گئی تھی، مقدمات درج ہو گئے. یہاں پہ بھی الزامات لگائے گئے اغوا کے، تشدد کے، اور دیکھا بھی گیا کہ ایسے ہوا ہے تشدد کیا ان کی جانب سے. تو کیا کوئی اس طرح کا قانونی حق رکھتے ہیں کوئی مقدمہ درج کرنے کے ان کے خلاف یا کارروائی؟ دیکھیں اسمبلی کے کسٹوڈین جو ہیں وہ اسپیکر صاحب ہیں. اب وہ ان کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں. یہ تو وہی اس پر ایکشن. شاہ صاحب یہ صرف فرما دیجیے ذرا کہ جو اسلم اوگلو اور شہریار شر کی طرف سے اگر مبینہ اپنے ساتھی کے مبینہ اغوا کے خلاف کوئی کارروائی اگر وہ کرتے ہیں قانونی، تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں کوئی بھی شہری جو پاکستان میں رہتا ہو، ظاہر ہے ہماری حکومت صوبہ سندھ میں ہے، تو کوئی بھی شہری، کوئی بھی یہاں کا رہنے والا قانونی طور پر کوئی بھی بات کرے گا ہم اس کی سپورٹ کریں گے، اخلاقی بھی اور قانونی بھی. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ پی ٹی پارٹی کا خصوصاً سندھ میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے الزامات لگ رہے تھے کہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں، پیسوں کی ریل پیل ہے، اغوا کی بھی متنازع ویڈیو بیانات آئے اور تشدد بھی ہوا آج اسمبلی میں. تو سینٹ کے الیکشن پہ کوئی سوالیہ نشان لگ رہا؟ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ شفاف الیکشن ہونے جا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ اگر کوئی پیسوں کی بات ہوتی، کوئی ووٹ کی بات ہوتی، تو اس کا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو، اگر یہ ہماری اس میں کوئی بات ہوتی تو ان کو ظاہر ہی نہ کیا جاتا. ہم نے تو اپنا ووٹ لینا تھا، اور اگر کوئی اس طرح کی ہماری بات ہوتی تو یہ آرام سے ووٹ کرتے، اور بعد میں اگر جو اب بھی ان سے نالا نظر آتے ہیں وہ بعد میں بھی یہی بات کرتے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو انہوں نے بات کی، جس طرح کے اعلانات کیے، وہ ان کی اپنی مرضی تھی. ہمیں تو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر ہمیں صرف ووٹ کی بات ہوتی تو یہ سامنے کیوں آتے، آج اسمبلی میں آنے کی ان کی وجہ کیا تھی. ہمارا تو اس میں کوئی تعلق نہیں. اگر ہمیں کسی نے ووٹ دینا ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں بس آ کے اس دن ووٹ دیں گے، ہمیں کہیں پہ آپ سپورٹ کریں، تو وہ تو ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے نا بات، کہ ہمیں تو اپنے ووٹ سے مطلب تھا. لیکن ہم اس پر یقین ہی نہیں کرتے. ہم اس پر یقین کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے ووٹ کرے اور ضمیر کے مطابق ووٹ کرے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آج کے واقعے کے بعد مسجد منظر ارکان کے سامنے آئیں گی یا سلسلہ رک جائے گا؟ دیکھیں اس کا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے اراکین ہیں، لیکن لوگ پورے پاکستان میں تنگ ضرور ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے ہی لوگوں نے یہ برملا اعلان کیا ہے میڈیا پہ آ کر کہ وہ ووٹ دینے نہیں جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ تو وہ خود بات کریں. اور دیکھ لیں پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ 3 دن وہاں پہ رہ رہے ہیں. ایک کل سے کہا گیا ہے کہ وہ 3 دن وہاں پہ رہیں گے اور اراکین اسمبلی سے ملیں گے. تو کیا پہلے وہ نہیں ملتے تھے؟ اور پھر اسی طرح اگر کسی اور صوبے میں کسی بھی پارٹی کے لوگ جا کے سی ایم صاحب سے ملتے ہیں، وہاں کے چیف منسٹر سے، اس کو تو بڑا اچھے طریقے سے دکھایا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا بہت ہو تو پھر اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں. تو یہ دیکھیں ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی سب سے مل رہے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ان کی نامزدگیاں ہیں ان پر لوگوں کو اعتراض ہے، تو اس لیے وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے خدشہ تہاں کے اعتماد ہے، وہ وفاقی پارٹی الیکشن کمیشن کے اعتماد نہیں کرے، تہاں کے اعتماد ہے. دیکھیں ہمیں اپنے تمام اداروں پر اعتماد ہے اور انشاءاللہ وہ جو بھی بات ہوگی بہتر کریں گے. اب یہ تو اب ان کا کیا کہا جائے کہ یہ تو ہر کسی پر الزام لگاتے ہیں
اور یہ حکومتی وفاقی حکومت جو ہے وہ الزامات اور انتقام کی حکومت ہے، تو ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے، اور جو ان کے دیگر لوگ ہیں وہ بھی وہی بات کریں گے. اور یہ آپ اندازہ کر لیں، ابھی مجھے کسی دوست نے بتایا کہ وہ آپ صحافیوں سے بھی الجھ پڑے ہیں اور آپ پر بھی الزامات لگائے ہیں. اب اس سے آپ ان کی ذہنیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے. آپ بھی درگزر کریں، بوکھلائے ہوئے ہیں بیچارے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر ان کے لوگ ان کو ووٹ نہیں کریں گے. تو ایسی صورتحال میں میں آپ سے عرض کرتا ہوں پریس والوں سے کہ ان چیزوں کا برا مت مانیں، یہ باولے ہوئے ہیں. وزیر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے معزز رکن بھی ہیں، آپ پیپل پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے یا ضمیر کی آواز پہ دیں گے؟ جی میں بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواروں کو ووٹ دوں گا اور ضمیر کے مطابق دوں گا. مجھے ایک ایسی نامینیشن بتائیں جس پر آپ کسی کو اعتراض ہو. سب وہی لوگ ہیں جن کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی دیرینہ وابستگی ہے. کوئی ایسا بتا دیں نام جو پیرا شوٹر ہو، جو 3 ماہ پہلے یا 4 ماہ پہلے آیا ہو اور بڑا ارب پتی ہو. کوئی ایسا نام بتا دیں کہ جو کسی اور کی سفارش پہ آیا ہو جس کو ہمارے کارکن جانتے ہی نہ ہو. ایسا کوئی نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب سے لے کے جو کے پی میں ہمارے فرت اللہ بابر صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں، اور سندھ میں. کراچی سے آپ مناظر دیکھ رہے تھے. ناصر حسین شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. دوسری جانب اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.